اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اگر تم کو کوئی ایک نعمت ملے تو اس نعمت کا تذکرہ کرو اور یاد رکھو اس نعمت کو اور اس پر شکریہ بجا لاؤ۔ مثال کے طور پر اللہ نے فرمایا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو کہ جب کہ تم اذ کنتم اعداء، جب حضور پاک علیہ السلام کی آمد اور تشریف آوری سے پہلے تم ایک دوسرے کے خون کے پیاسے بنے ہوئے تھے، دشمن تھے، جلالت اور جہالت کا دورہ تھا، ہر کوئی اپنی مفاد پیش نظر رکھ کر سامنے والے کا نقصان چاہتا تھا، بھائی بھائی کو اسی بنیاد پر جانتا تھا کہ وہ اسے دولت حاصل کرے، دولت اور روپیہ پیسہ یہ سب کچھ بن چکا تھا، سرکشی اپنے عروج کو پہنچی ہوئی تھی، کفر اور شرک کا بازار گرم تھا، ہر طرف دورے جاہلیت تھا، ہر کوئی معمولی سی بات پر خون کی ندیاں بہی جاتی تھی، ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے۔ ایسے وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ احسان فرمایا اس امت پر کہ اپنا حبیب علیہ السلام ہم کو عطا فرمایا، جن کی آمد اور تشریف آوری سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اذ کنتم اعداء، دشمن تھے، ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، فألف بین قلوبکم، تمہارے دلوں میں محبت کو پیدا کر دیا۔ وہ حقیقی بھائی اپنے بھائی کا دشمن بنا ہوا تھا، جب حضور پاک علیہ السلام کی بعثت اور تشریف آوری ہوئی تو حقیقی بھائی تو کجا، اسلامی بھائی کو بھی حقیقی بھائی سے زیادہ مقام و مرتبہ دیا جانے لگا، ایک دوسرے کی عزت و تکریم کی جانے لگی۔ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، اس نعمت کی وجہ سے تم آپس میں ایک دوسرے کے بھائی بھائی بن گئے، ایک دوسرے کا بھلا چاہنے والے بن گئے۔ یہ نعمت ہم کو جو ملی اس کا تذکرہ کرنے کا اللہ نے حکم دیا، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امت پر، قوم پر جب انہوں نے خواہش کیا تھا کہ ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء، اے ہمارے رب ہم کو آسمان دنیا سے مائدہ، ایک بہترین کھانے کا دسترخوان نازل فرما تاکہ وہ ہمارے لیے عید بن جائے، ہمارے پہلے والوں کے لیے بھی، ہمارے بعد میں آنے والوں کے لیے۔ تو چنانچہ اللہ تعالیٰ نے جب عیسیٰ علیہ السلام کی قوم پر مائدہ، دسترخوان اور بہترین غذا نازل کی تو اس دن کو وہ عید شمار کرنے لگے۔ تَقُومُ لَنَا عِيدًا، انہوں نے کہا کہ جب تیری ایک نعمت ہم کو ملے گی، مادی نعمت، دنیاوی نعمت، رزق کی اور غذا کی نعمت، وہ نعمت کے ملنے پر انہوں نے کہا کہ ہم اس دن عید منائیں گے۔ اب ایک نعمت کے، وہ بھی مادی نعمت، اس کے ملنے پر وہ خوشیوں کا اظہار کر رہے ہیں اور عید منا رہے ہیں، اور مورخین نے لکھا کہ اسی وقت جس وقت مائدہ نازل ہوا تھا اسی وقت عید نہیں منائے، بلکہ انہوں نے جس دن وہ مائدہ نازل ہوا تھا وہ روز اتوار کا دن تھا، انہوں نے ہمیشہ کے لیے اتوار کو اپنا تہوار کا دن اور خوشیوں کا دن مقرر کر لیا، اور اس زمانے سے لے کر آج تک وہ اتوار کا تہوار اور اس کی خوشیاں منایا کرتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اس اتوار کے دن ہم پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک مائدہ، ایک
حضور پاک علیہ السلام کی تشریف آوری ہوئی تو بتلائیے حضور کی تشریف آوری سے، حضور کی آمد سے ہم نعمتوں کو جو ہم کو حصول ہوا، ہم کو جو نعمتیں ملی، کیا ہم اس کا حساب شمار کر سکتے ہیں کہ کتنی نعمتیں حضور پاک علیہ السلام کے طفیل سے ہم کو حاصل ہوئی؟ ایک نعمت، دو نعمت، تین نعمت، ہزاروں لاکھوں کروڑوں نعمتیں ہم کو اسی نعمتیں مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود کے ذریعے سے ہم کو حاصل ہوئی۔ ارے سب سے بڑی نعمت جو ہم کو حاصل ہوئی، ایک ہم کو اشرف المخلوقات بنایا گیا، پھر اشرف المخلوقات میں ہم کو اسلام کے دائرے میں ہم کو رکھ کر مشرف اسلام ہم کو قرار دیا گیا، اسلام کی دولت سے ہم کو ہمکنار کیا گیا۔ یہی نہیں بلکہ امت مسلمہ میں ہم کو اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ میں ہونے کا شرف عطا فرمایا، جس امت میں ہونے کی تمام سابقہ انبیاء علیہ السلام آرزو کیا کرتے تھے، اور پھر اپنا وہ نبی ہم کو عطا فرمایا جو تمام انبیاء کا سردار اور وجہ تخلیق کائنات، تمام کائنات کو وجود میں لانے کا ذریعہ اور سبب یہی نبی علیہ السلام بنا، جن کی آمد کی وجہ سے تمام کائنات کو سجایا گیا، تمام عوالم کو اللہ نے بسایا۔ یہ حضور پاک علیہ السلام ہی کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام دنیا کو اور تمام عوالم کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا۔ لولا لما خلقت الافلاک، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ نہ ہوتے تو ہم تمام کائنات کو پیدا ہی نہ کرتے، تمام کائنات کو ہم نے پیدا ہی کیا ہے آپ ہی کے واسطے، آپ ہی کے ذریعے سے۔ تو جس مبارک مہینے میں ہم کو ایک دو نعمتیں نہیں، بے شبہ نعمتیں ہم کو حاصل ہوئی، ہدایت کی نعمت، اسلام کی نعمت اور امتی بننے کا شرف، اور پھر اس کے تحت بے شمار نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ہم کو عطا فرمایا۔ تو اب غور فرمائیے کہ اس نعمتوں کے حصول اور ملنے پر ہم کو کس قدر خوشیوں کا اظہار کرنا چاہیے۔ علماء نے کہا کہ ماہ میلاد کی آمد پر خوشیوں کا اظہار کرنا، دل خوشی اور فرحت اور انبساط کے ساتھ مچل جانا اور خوشی سے دل اور خود کھولے نہیں سمانا، یہ علامت ہے حضور پاک علیہ السلام سے سچی محبت اور لگن کی، جس کو سچی محبت اور الفت ہوتی ہے تو وہ اس مبارک مہینے کی آمد کے ساتھ ہی یہ اس کے دل کی ایک کیفیت بدل جاتی ہے، دل کا نقشہ الگ بدل جاتا ہے، وہ اس کے دل کے خوشیوں کا عالم نرالا ہو جاتا ہے، وہ خوشیوں سے کھولا نہیں سماتا۔ یہ ایمان والے کی اور عشق و محبت رکھنے والے کی علامت ہے۔ اور پھر یہی نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی اس مبارک مہینے کو جو شان و عظمت عطا فرمائی ہے، جو بزرگی اور عظمت عطا فرمائی ہے، علماء فرماتے ہیں کہ قرآن کریم کے نازل ہونے کی وجہ سے رمضان المبارک کو اللہ تعالیٰ نے بڑا شرف اور فضیلت والا قرار دیا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان کا مبارک مہینہ ہے کہ جس میں قرآن نازل کیا گیا۔ تو رمضان کو فضیلت حاصل ہے قرآن کی وجہ سے، تو یہ ربیع الاول کو فضیلت حاصل ہے صاحب قرآن، قرآن جس پر نازل کیا گیا ان کی آمد کی وجہ سے۔ علماء نے کہا کہ عاشقوں کے پاس، عشاق کے پاس یہ ماہ میلاد، یہ
کہ خوشیوں کا وہ سما اللہ تعالیٰ نے کائنات اور فضا میں باندھ دیا جس سے ہر کوئی سمجھ سکتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طرح اس مہینے کی آمد پر فرحتوں اور خوشیوں اور برکتوں اور رحمتوں کا سما اللہ تعالیٰ نے تمام کائنات کے لیے یہ سما باندھ دیا تھا۔ چنانچہ ربیع الاول، ربیع المنور اس کو ہم کہتے ہیں۔ ربیع کے معنی کیا ہیں؟ ربیع کے معنی آتے ہیں فصل بہار کی، بہار کا موسم، شادمانی کا موسم، خوشیوں کا موسم اور خوشیوں کا مہینہ، اس کو ربیع کہا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ازل ہی سے یہ انتظام فرمایا کہ جب مہینوں کے نامے مقرر کیے گئے تو ربیع کا مہینہ اپنے حبیب پاک علیہ السلام کے لیے مختص فرما کر بتلا دیا کہ لوگوں اگر فصل بہار کا کوئی مہینہ ہے تو وہ ربیع المنور کا مہینہ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اسی مبارک مہینے سے بہاریں لٹتی ہیں اور بہاریں تقسیم کی جاتی ہے۔ یہی مہینے کی آمد کی وجہ سے فرحت اور شادمانی اور خوشیاں یہ تمام مہینوں کو دی جاتی ہیں۔ یہ مبارک مہینہ ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ، علماء نے لکھا کہ اس سال کو جس سال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری ہوئی تھی، اس سال کو مہینہ تو ربیع فصل بہار کا تھا ہی، لیکن جس سال حضور پاک علیہ السلام کی تشریف آوری ہوئی اس سال کا نام مورخین نے لکھا کہ اس سال کو سنۃ الابتہاج والفرح، کہ خوشیوں کا اور مسرتوں کا سال شمار کیا گیا۔ ایسا سال کہ جس میں خوشیاں ہی خوشیاں ہیں اور فرحت ہی فرحت اور مسرت ہی مسرت ہے، اس سال کا نام سنۃ الابتہاج رکھ دیا گیا۔ اور وجہ اس کی اللہ تعالیٰ نے بھی اس کا ایسا انتظام فرمایا کہ اس سال میں تمام کائنات ارضی اور سماوی میں یہ سرسبزی اور شادابی رکھ دی۔ ہر طرف کسی بھی باغ میں ہو، کسی بھی کھیت میں ہو، کسی بھی زمین پر ہو، ہر جگہ سرسبزی اور شادابی تھی، لہلہاتے باغ تھے، لہلہاتے درختیں تھے۔ اور کسی مقام پر اللہ تعالیٰ نے ایسا نہیں کیا کہ کسی مقام پر کوئی خاص سالی ہو، کسی مقام پر کوئی وہاں پر پودا نہ اگنے پائے، کسی مقام پر زراعت صحیح طریقے سے نہ ہونے پائے۔ اللہ تعالیٰ نے تمام کائنات میں، کائنات ارضی میں ایسا انتظام فرمایا کہ اس سال ہر جگہ پر خوشیاں ہی خوشیاں رہیں اور ہر جگہ پر زراعت، کاشتکاری، کھیتی باڑی، باغ، پھول، پھل اتنی کثرت سے آئے کہ ہر کوئی خوشیوں سے بھلا نہیں سکتا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے انتظام فرمایا۔ یہ انتظام حضور کی آمد سے پہلے ہو رہا ہے۔ اب دیکھیے حضور کی آمد ہونے والی ہے، پہلے ہی سے اللہ تعالیٰ نے یہ انتظام فرما دیا، تو آمد سے پہلے یہ خوشیوں کا سما مانا گیا ہے، تو حضور کی آمد کے بعد فرحتوں اور خوشیوں کا کیا معاملہ کیا جانے والا ہوگا۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سال کو جو فرحت اور خوشی سے معنون کر دیا، تو ایسا انتظام فرمایا کہ اس سال کوئی اپنے گھر میں وہ غمگین نہ ہونے پائے، رنجیدہ نہ ہونے پائے، ہر کوئی خوشیوں کا اظہار کرے، خواہ وہ کسی بھی اعتبار سے ہو، کہ وہ اپنے مال و دولت کے اعتبار سے ہو اور موسم کے پھلوں کے اعتبار سے ہو، زراعت و کاشتکاری کے اعتبار سے ہو، یا کسی اور دوسرے طریقے سے، مثلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سال تمام وہ عورتیں جو حاملہ تھی، حمل سے تھی، اللہ تعالیٰ نے یہ انتظام فرمایا کہ جتنے حاملہ عورتیں ہیں ان سب کے حمل میں اللہ تعالیٰ نے لڑکے مقرر فرما دیے۔ ہر ایک کو مورخین نے کتابی حوالوں سے لکھا ہے کہ اس سال کسی کے گھر میں لڑکی تولد نہیں ہوئی، ہر ایک کے پاس لڑکا تولد ہوا۔ اب یہ اس کا دوسرا پہلو یہ مطلب نہیں ہے کہ لڑکی کیا اللہ کو ناپسند ہے، یہ اسلام کے نظر نگاہوں میں یہ لڑکی کی اہمیت نہیں ہے، یہ مطلب نہیں ہے،
اذا بشر احدهم بالانثى ظل وجهه مسودا، کالا چہرہ پڑ جاتا اس کا. جب لڑکی کی خوشخبری سنائی جاتی کہ تم کو لڑکی ہوئی تو وہ سپڑ جاتا، اور وہ اپنے لیے وہاں سے شرم سمجھتا تھا کہ میں کیسا. کتابوں میں روایتوں میں آتا ہے کہ جس کے یہاں لڑکی پیدا ہوتی تو وہ چھپتا پھرتا تھا کہ میں کیسا لوگوں کے سامنے منہ بتاؤں، میں منہ دکھانے کے قابل نہیں ہوا، کیا یہ بچی کو رکھوں یا بچی کو زندہ درگور کر دوں، زمین میں دفنا دوں، یہ سوچا کرتا تھا. اور چنانچہ ایام جاہلیت میں لڑکیوں کو پیدا ہوتے ہی یہ باعث عار سمجھ کر، باعث شرم سمجھ کر بچوں کو زمین میں دفنا دیا کرتے تھے. تو لیکن یہاں پر اللہ تعالیٰ نے چونکہ لڑکی کے پیدائش پر وہاں پر گھر میں غم کا ماحول ہوتا تھا اور رنج و ملال کا ماحول ہوتا تھا، تو اللہ تبارک تعالیٰ کو یہ گوارا نہیں ہوا کہ اس سال جس سال میرے حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی تشریف آوری ہو رہی ہے اس سال کسی گھر میں غم کا ماحول رہے، رنج و حزن کا ماحول رہے. یہ اللہ کو گوارا نہیں ہوا. اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہر گھر میں لڑکا پیدا فرما کر ہر ایک کو خوشیوں کا منانے کا اہتمام فرما کہ ماننے والے ہو نہ ماننے والے ہو. ابھی تو ماننے کی بعد میں بات آئے گی کہ ہمارے حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لاتے ہیں یا نہ لاتے ہیں، ان کی نبوت پر، ان کے اسلام کو اپنے دامن سے وابستہ کرتے ہیں نہیں یا نہیں کرتے. بات کی بات تھی، لیکن پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے انتظام فرما دیا کہ اب تم مانو یا نہ مانو، لیکن تم کو ہمارے حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی تشریف آوری کا سال تم کو نصیب ہوا ہے کہ تم اس سال کی برکتوں سے تم محروم نہیں رہ سکتے، تم اس کے فرحتوں اور خوشیوں سے محروم نہیں رہ سکتے. اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ خوشیوں کا اہتمام فرما دیا. اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مبارک مہینے میں جو روایتوں میں آتا ہے کہ حضور پاک علیہ السلام کی تشریف آوری ہوئی. اب یہ حضور کی تشریف آوری یہ بشریت کے لباس میں آپ کی تشریف آوری تھی. حضور پاک علیہ السلام اپنی نورانیت کے ساتھ، نورانیت کے پیکر میں یہ حضور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کے نور کو سب سے پہلے پیدا فرما دیا، جبکہ ابھی کسی بھی مخلوق یا کائنات کا وجود نہیں تھا، صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات تھی اور کوئی نہیں تھا. اس کی ذات اور اس کے صفات تھے اور کوئی کائنات میں کوئی چیز موجود نہیں تھی، نہ فرشتے، نہ جن، نہ ملک، نہ کوئی آسمان، نہ سورج، نہ چاند، نہ زمین، کسی بھی قسم کے مخلوق وہاں پر موجود نہیں تھی. تو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے اپنے حبیب پاک علیہ السلام کی نور مبارک کو پیدا فرمایا. اول ما خلق اللہ نوری، حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے میرے نور کو پیدا فرمایا، اور نور کو پیدا فرمایا اور پھر اس نور سے اللہ تعالیٰ نے نور کے حصے کر کے ہر حصے سے کئی اشیاء کو پیدا فرمایا. اس طرح تمام کائنات کی جلوہ گری حضور پاک علیہ السلام کے نور مبارک سے ہوئی. جو بھی شے دنیا میں بنی ہے حضور پاک علیہ السلام کے نور مبارک سے بنی. اب یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آپ کو کہ وجود کو سب سے پہلے مقدم رکھا کہ سب سے پہلے آپ کا نور پیدا فرمایا، اور پھر اس نور کو اللہ تعالیٰ نے اپنی حریم کبریائی میں اپنے قرب میں رکھا، اور قرب میں ہزاروں لاکھوں برس وہ نور اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب میں رہ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کی تجلیات کو وہ اخذ کرتا رہا، حاصل کرتا رہا، تمام صفات کا مظہر بن گیا، تمام صفات کا وہ یہ جامع اور مرکز و منبع بن گیا کہ تمام صفتوں کو کی جھلکیاں اللہ تعالیٰ نے اپنے اس نور مبارک پر ڈال دی. تو پھر اس کے بعد
انسانی لباس میں تشریف آوری سے پہلے آپ اپنی نورانیت کے ساتھ یہ اللہ تعالیٰ کے قرب میں یہ وہاں پر آپ جلوہ افروز تھے۔ اب یہ جو ہم خوشیوں کا اظہار کرتے ہیں یہ آپ کا بشری لباس میں ظاہر ہونے کے اعتبار سے ہم خوشیوں کا اظہار کرتے ہیں، چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور پاک علیہ السلام کو یہ دونوں یعنی بشریت اور نورانیت دونوں کا یہ اللہ تعالیٰ نے پیکر بنایا کہ آپ نور بھی ہیں اور آپ بشر بھی ہیں۔ نور باعتبار اول و قدم کے اعتبار سے کہ سب سے پہلے آپ کا نور تھا، اس اعتبار سے آپ نور ہیں، اور آپ کو بعد میں بشریت کے لباس میں بھیجایا گیا، اس لحاظ سے آپ بشر اور انسان ہیں۔ تو حضور کی یہ دو خاص حالتیں اور کیفیتیں صفتیں ہیں۔ تو ہم جو خوشیوں کا اظہار یہاں پر کرتے ہیں حضور کی بشریت کے لباس میں تشریف آوری پر کرتے ہیں، اور حضور پاک علیہ السلام کی تشریف آوری جب ہوئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی خود اہتمام فرمایا خوشیاں منانے کا، اور خوشیوں کے مختلف طور طریقے ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے مختلف طریقوں سے اپنے حبیب پاک علیہ السلام کی آمد و تشریف آوری پر خوشیوں کا اہتمام فرمایا۔ روایتوں میں آتا ہے کہ حضور کی جب تشریف آوری ہوئی تو سما ایسا تھا، ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ گویا کہ آسمان کے تمام تارے روئے زمین کے قریب آ گئے۔ تو صحابی رسول فرماتے ہیں کہ میں خانہ کعبہ میں تھا، کیا دیکھتا ہوں کہ آسمانی ستارے زمین کے ایسے قریب آ گئے، مجھے خوف ہونے لگا کہ کہیں وہ ہمارے سر پر نہ گرنے پائیں، اتنا قریب آسمانی تارے زمین کے قریب آ گئے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے آسمانی تاروں کو زمین کے قریب کر دے کر یہ بتلایا کہ یہ آمد کے موقع پر ہمارے حبیب پاک علیہ السلام کی تشریف آوری کے موقع پر ہم نے یہ اہتمام کیا ہے کہ تاکہ تمام روئے زمین کا ذرہ ذرہ قطعہ قطعہ چمکنے لگے اور روشنیوں سے معمور ہو جائے، اس کی خاطر اللہ تعالیٰ نے آسمانی ستاروں کو زمین کے قریب کر دیا۔ تو اب اس سے کیا ثبوت ملتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے آسمانی ستاروں کے ذریعے سے دنیا کو منور اور روشن کیا ہے تو یہ ہم اپنی قدرت اور طاقت اور اپنی استطاعت کے لحاظ سے ہم جیسا اپنے محلوں اور گلیوں کو روشن کر سکتے ہیں، اپنی بساط اور گنجائش کے اعتبار سے اس کو منور اور روشن کرنا چاہتے ہیں۔ یہ روشنی کا ثبوت خود اس روایت سے مل رہا ہے کہ اپنے محلوں کو، بستیوں کو، گلیوں کو منور کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تو تمام کائنات کو منور کر دیا تھا۔ تو روشنی کا ثبوت ملا، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ روایتوں میں آتا ہے کہ اب ہم خوشیوں کے منانے کے لیے روشنی کا بھی اہتمام کرتے ہیں، جھنڈیاں بھی لگائی جاتی ہیں۔ تو جھنڈیوں کا ثبوت بھی ملتا ہے کہ بی بی عامرہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں حضور پاک علیہ السلام کی جب تشریف آوری ہوئی، پیدائش کے ساتھ ہی میں نے کیا دیکھا کہ ایک تو یہ سما دیکھا کہ تمام کائنات روشن ہو گئی، میں مکے میں بیٹھ کر شام اور بصرہ کے محلات کو میں نے یہاں سے دیکھ لیا، اور اس کے ساتھ ساتھ میں نے یہ بھی دیکھا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام 3 جھنڈے لے کر دنیا میں آئے، روئے زمین پر آئے، آ کر انہوں نے ایک جھنڈا مشرق میں نصب گاڑا، دوسرا مغرب میں، اور ایک جھنڈا آپ نے کعبۃ اللہ کی چھت پر لگا دیا۔ تو یہ 3 جھنڈے لگایا حضرت جبرائیل علیہ السلام نے۔ تو یہ جھنڈے لگانے سے یہ جھنڈیوں کا لگانے کا ثبوت بھی مل گیا۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ اب لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس طرح سے منانا کہاں پر جائز ہے، کس طرح جائز ہے؟ تو روایتوں اور تاریخ کی کتابوں میں ملتا ہے کہ لائٹوں کا ثبوت بھی ہے، اور
اور پھر جھنڈیوں کا ثبوت بھی ہے، اور یہ انتظام اور اہتمام ہم نہیں کیے، یہ خالق کائنات نے اہتمام فرمایا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ زمین کو منور کرنا اللہ کی سنت، جھنڈیاں لگانا اللہ کی سنت، تو معلوم ہوا کہ اپنے محلہ اور بستیوں کو منور اور روشن کرنا روشنیوں سے اور جھنڈیاں لگانا یہ بدعت نہیں بلکہ اللہ کی سنت ہے۔ اب اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور پاک علیہ السلام کی تشریف آوری پر جو سما اللہ نے کائنات میں مقرر فرمایا تھا، روایت میں آتا ہے کہ ہر کوئی خوشی میں بھولا نہیں سما رہا تھا۔ روایتوں میں آتا ہے کہ مشرق کے جانور اور مغرب کے جانور کو، مغرب کے جانور مشرق کے جانور کو، شمال کے جانور جنوب کے جانور کو، جنوب کے جانور شمال کے جانور کو مبارکباد یہاں پیش کر رہے تھے، خوش ہو جاؤ، خوش ہو جاؤ، وہ ذات آنے والی ہے جو سرتابہ رحمت بن کر ہمارے لیے آ رہا ہے۔ اب علماء کہتے ہیں کہ یہ حضور پاک علیہ السلام کی آمد تشریف آوری پر چرند و پرند بھی خوشیاں منا رہے ہیں، جانور بھی خوشیاں منا رہے ہیں۔ ان کے خوشیوں کی کیا وجہ تھی؟ تو علماء نے کہا کہ جانور یہ دیکھ رہے تھے کہ خاص سالی ہے، یہ برابر ہم کو کھانے کو نہیں مل رہا ہے، یہ کھیتی اور ہریالی ہم کو دستیاب نہیں ہے اور ہم کو بھوکے رہنا پڑ رہا ہے۔ جب انہوں نے سما کو دیکھا کہ رحمت للعالمین کی تشریف آوری ہونے والی ہے تو وہ خوشی سے پھول نہیں سمائے کہ اب ہم کو خاص سالی کا سامنا کرنا نہیں پڑے گا اور ہم کو تو ہمیشہ لہلاتی ہوئی سبزیاں ملیں گے اور لہلاتے ہوئے باغ ملیں گے، ہریالی ملے گی اور ہمارے لیے بہترین کھانے پینے کا انتظام ہو جائے گا۔ یہ چرند و پرند سب خوشیاں منا رہے ہیں اور ایک دوسرے کو مبارکباد دے رہے ہیں۔ اب مبارکباد دی جاتی ہے تو اس پر بھی اعتراض کیا جاتا ہے کہ مبارکباد ایک تو منانے پر اعتراض کیا جاتا ہے، دوسرے مبارکباد دینے پر اعتراض کیا جاتا ہے کہ آپ مبارکباد یہ دینا کہاں سے ثابت ہے کہ اس حضور کی آمد اور میلاد پر کس نے مبارکباد دیا تھا؟ آپ کو معمولی سی نعمت ملتی ہے، آپ کے یہاں چھوٹی سی نعمت آپ کو حاصل ہوتی ہے تو کوئی آپ کو مبارکباد کہتا ہے تو اس وقت تو آپ خوشی سے پھولے نہیں سماتے، اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ معمولی آپ کو کامیابی حاصل ہوئی، ایک آپ کا معمولی چھوٹا بچہ، ایک ابھی انہیں پہلی جماعت میں ہے، KG میں ہے، فرسٹ میں ہے، اگر وہ امتحان میں کامیاب ہو کر آتا ہے تو وہ اس کو مبارکباد دیتے ہیں، خوشیاں منائی جاتی ہیں اور وہاں پر اعتراض نہیں کیا جاتا کہ یہ مبارکباد پیش کرنے کا یہ موقع ہے، یہ مبارک کس وجہ سے دی جا رہی ہے؟ ارے چھوٹی سی خوشی پر، معمولی سی خوشی پر کہ بچے نے کامیابی حاصل کی، آپ کے گھر بچہ پیدا ہوتا ہے، تمام خاندان کے افراد آپ کو مبارکبادی پیش کرتے ہیں، اس وقت آپ کو ذہن میں نہیں آتا کہ یہ مبارکباد مجھے کیوں دی جا رہی ہے؟ ایک بچے کی آمد پر خوشی کا اظہار اور مبارکبادی دی جاتی ہے اور ایک معمولی سی کامیابی پر مبارکبادی آپ اس کو قبول کرتے ہیں، لیکن اس ذات اقدس کی تشریف آوری پر مبارکبادی پر آپ کے اوپر سانپ لوٹنے لگتے ہیں اور آپ یہ تن بدن میں آگ لگ جاتی ہے اور یہ کہتے ہیں کہ یہ مبارکباد دینا کہاں سے ثابت ہے؟ جب آپ کو یاد نہیں آتا، آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ لائٹیں لگانا کہاں سے ثابت ہے، یہ جھنڈیاں لگانا کہاں سے ثابت ہے؟ تو میں یہ کہتا ہوں کہ یہ خوشی کے یہ اظہار کے طریقے ہیں، خوشی کے اظہار کے ہر زمانے میں الگ الگ طریقے ہوتے ہیں، جس طریقے سے بھی خوشی کا اظہار کیا جائے وہ حضور کی آمد پر وہ جائز اور روا ہے اور بالکل قابل استحسان ہے، قابل اجر و ثواب ہے، تو خوشی کا اظہار ہے۔ اب آپ سے ہم یہ کہتے ہیں آپ کے یہاں کوئی تقریب ہوئی، آپ کے بچے کی شادی ہوئی، آپ نے لائٹاں لگائے تو آپ پر اگر کوئی اعتراض کرے کہ آپ نے یہاں پر لائٹ کیوں لگائی، روشنی کیوں لگائی، تو آپ یہی کہیں گے کہ میرے بچے کی شادی ہے، خوشیوں کے اظہار کے لیے میں نے لائٹیں لگائی ہیں۔ آپ کی بچے کی شادی کے موقع پر لائٹیں لگانا جائز ہے اور جس بچے کی شادی کا یہ موقع اللہ نے فراہم جس ذات کی وجہ سے کیا، تمہارا وجود بھی جس کی وجہ سے ہوا، تمہارے بچے کا وجود بھی جس کی وجہ سے ہوا، تم کو
رسول کی بعثت، رسول کی آمد پر اللہ تعالیٰ نے احسان جتلایا، یعنی یہ لوگوں میرا پیدا کرنا، میرا نعمتیں دینا، رزق دینا، صحت دینا، تندرستی دینا، اس سے نعمت اپنی جگہ مسلم ہے، لیکن میں ان نعمتوں پر تم پر میں اپنا احسان نہیں جتلاتا۔ اگر میری وہ ایک نعمت جو خاص نعمت ہے جس پر میرا احسان میں تم کو جتلا سکتا ہوں، وہ میری وہ نعمت ہے کہ میرے حبیب علیہ السلام کی تشریف آوری ہے، یہ وہ نعمت عظمیٰ ہے، یہ وہ بڑی نعمت ہے کہ میں اس نعمت پر میں تم پر احسان جتلا رہا ہوں۔ یہ میرا سب سے بڑا احسان ہے کہ میں نے اپنے حبیب کو تمہارے یہاں مبعوث فرمایا بھیجا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر احسان جتلا کر فرما دیا کہ اگر نعمتوں میں اگر قابل قدر نعمت اگر ہے، نعمت عظمیٰ بڑی نعمت اگر ہے، وہ لائق صد شکر اگر نعمت اگر ہے، اور لائق صد ستائش اگر کہ ہزارہا طریقے سے ستائش کی بھی، تعریف کے بھی قابل اگر ہے، شکر کے بھی اگر قابل اگر ہے، تو وہ نعمت ہے، نعمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حضور پاک علیہ السلام کی تشریف آوری۔ اس تشریف آوری پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا جتنا شکر بجا لایا جائے گا، جتنا اس کی بارگاہ میں شکر کے نذرانے پیش کیے جائیں گے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اس کی نعمتوں میں اضافے کا ذریعہ بنے گا، اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کا ذریعہ بنے گا۔ لئن شکرتم لازیدنکم، اے لوگو تم نعمتوں کا شکر بجا لاؤ، ہم تم کو اور نعمتوں میں اضافہ کریں گے۔ اے لوگو ہم نے تم کو مختلف نعمتیں دیا، لیکن اس نبی پاک علیہ السلام کی جو بڑی نعمت دیا ہے، اور تو چھوٹی نعمت پر اللہ تعالیٰ شکریہ ادا کرو کہہ رہا ہے۔ تو اتنی بڑی نعمت ہم کو عطا ہونے کے باوجود بھی ہم اس نعمت کا شکریہ ادا نہ کریں، تو نعمت کے شکریہ کے مختلف انداز ہوتے ہیں، مختلف طریقے ہوتے ہیں۔ یہ اطعام و طعام، کھانا کھلانا حضور کے نام پر، یہ بھی کہ نعمت کے شکر کا ایک طریقہ ہے، اور خیر خیرات کرنا، غریبوں کے ساتھ کچھ سلوک کر دینا، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ کچھ اہتمام کرنا خوشیوں کے اظہار کے لیے، کچھ لائٹنگ لگانا، کچھ جھنڈیاں لگانا، اور اپنے گھروں کو منور کرنا، یہ بھی خوشیوں کا اظہار ہے، اور یہ بھی اس طریقے سے بھی نعمتوں کا شکر ہوتا ہے۔ اور یہ شکر جب ہم کریں گے تو اللہ تعالیٰ وعدہ فرما رہا ہے کہ تم نعمت پر شکر کرو گے تو ہم تم کو اور نعمتیں میں اضافہ کریں گے۔ اور لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم، اور اگر تم ناشکری کرو گے، ایک معمولی سی نعمت کی ناشکری کرو گے، تو اللہ فرما رہا ہے ان عذابی لشدید، ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، اگر میری ناشکری کرو گے، میری نعمتوں پر شکر گزاری نہیں کرو گے، تو یاد رکھو میرا عذاب بڑا سخت ترین ہے۔ ایک نعمت پر ناشکری کے لیے عذاب کی یہاں پر خبر دی جا رہی ہے۔ اب اگر کوئی حضور کی آمد پر یہ شکر کرنے کے بجائے یہاں پر ناشکری کا اظہار کرے، اور اپنے خوشیوں کا اظہار چہرے سے ظاہر کرنے کے بجائے اپنے چہروں کو اور اداس کر دیتے پھر رہا ہے، اور یہ ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ گویا کہ ان کے گھر میں کوئی میت نکلی ہوئی ہے، کوئی اسی کا انتقال ہو گیا ہے، تو جس طرح اپنی صورتوں کو سکڑا کر نکلتے ہیں، اس قسم کا اظہار کرتے ہیں۔ جہاں اللہ کے حبیب علیہ السلام کے عاشق جہاں نعمتوں کا شکر بجا لاتے ہیں، خوشیوں کا اظہار کرتے پھرتے ہیں، کہ یہ بدبخت جن کو اس نعمت کے شکریہ کی توفیق اللہ کی طرف سے نہیں ملی، یہ اپنی صورتوں کو سکڑا کر یہ نکلا کرتے ہیں اور خوشیوں